مقصد سردست ان خانساماؤں کا تعارف کرانا ہے جن کی دامِ در میں خدمت کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی جھلک آئے تو اسے تلخی کام و دہن پر معمول کرتے ہوئے خانساماؤں کو معاف فرمائیے گا۔ خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناکس کا بے اختیار انہیں نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفاء میں یہ انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے، جہلاء سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور قد و قاد اب بھی یاد ہیں۔ ابتدائے ملازمت سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے مالواڑی ہوٹل میں اکڑوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تندوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔